چیئرمین سینٹ نے بل قائمہ کمیٹی قانون انصاف کے سپرد کر دیا۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بل پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کو پیش کر دیتے ہیں، کمیٹی اپنا کام کرے گی، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ مشترکہ کمیٹی میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان بیٹھے ہیں، بل کمیٹی کو جائے گا، کمیٹی میں دیگر ارکان کو بھی مدعو کریں گے جو کمیٹی کے رکن نہیں ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن کے شور شرابے پر کہا کہ جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، اپوزیشن سے بحث کا آغاز کریں گے، ہم چپ کر کے سنیں اور یہ ایسے بولتے رہیں، یہ نہیں چلے گا۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ قائد حزب اختلاف کی سیٹ خالی ہے، پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی قائم کریں، ہمیں ابھی ڈرافٹ ملا ہے، ڈرافٹ نہیں پڑھا، اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی تک بل پر بحث نہیں ہو سکتی۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ تمام جماعتوں کی مشاورت کے بعد وفاقی آئینی عدالت کی تجویز لائے ہیں، مقدمات عدالت کا 40% وقت لے جاتے ہیں۔ 26ویں ترمیم پر جب مشاورت ہوئی تو دوستوں نے کہا اتنی بڑی تبدیلی کی طرف نہ جائیں۔ 26ویں ترمیم کے وقت دوستوں نے کہا آئینی بینچز بنا کر معاملات حل کریں۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ سامنے آ گیا۔ مجوزہ ڈرافٹ کے مطابق آئینی ترمیم بل کا مقصد آئین میں مزید تبدیلیاں کرنا ہے، بل فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ آرٹیکل 42 میں لفظ پاکستان کی جگہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ تجویز ہے۔ آرٹیکل 81 میں ترمیم دونوں پیراگراف میں عدالت کا اضافہ تجویز ہے۔ ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز ہے۔ وفاقی آئینی عدالت مجوزہ ڈرافٹ کے مطابق آئینی عدالت 7 ججز پر مشتمل ہوگی۔ عدالتی تقرری کے طریقہ کار میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا کردار شامل کرنے کی تجویز ہے۔ چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی ملنے کی تجویز ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو سپریم کورٹ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سینئر ججز شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ سے آئینی اختیار واپس لے کر وفاقی آئینی عدالت کو دیے جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔